ڈیموکریٹک رویہ تو یہی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں انہی کے ساتھ مل بیٹھ کے اپنے جو معاملات ہیں ان کو کوئی شکل دی جائے، انہیں حل کی طرف لے کے جایا جائے اور خطوط لکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ بند کیا جائے. جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے پھر سے رمضان کے بعد احتجاج کا اعلان کیا ہے. اب اس کا ایجنڈا کیا ہوگا، کس طرح سے وہ کرے گی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ جو ایک رویہ کہ جی خطوط لکھے جا رہے ہیں اور اس کو پھر وہ بضد بھی ہے کہ جی ہم آنے والے دنوں میں مزید خطوط لکھیں گے، آپ کی کیا رائے ہے؟ جی ظاہر ہے یہ معاملہ تو کچھ روز سے جاری ہے، اور خطوط لکھنے کی ضرورت تبھی پڑی ہوگی جب بالمشافہ گفتگو کے امکانات معدوم ہوتے چلے جاتے ہیں، تو پھر بالواسطہ، اور اگر بالواسطہ گفتگو کے امکانات بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں تو پھر خطوط، میری خواہش ہے کہ خطوط سے بات آگے نہ نکلے. تو ابھی بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے. جن لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کرنا ہے، جب وہ ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے بات کرنے کی روش اپنائیں گے تو میرا خیال معاملات آگے بڑھ پائیں گے. دقت کیا ہے، جن لوگوں کو آپس میں بات کرنی ہے ان کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا یارہ نہیں ہے یا ان کا ارادہ نہیں ہے، کیا کہیں. تو یہ ملک کی بدقسمتی ہے بے تحاشا، کیونکہ ملک کے مسائل افراد کی انا اور ان کے ذاتی مقاصد یا ذاتی منشا سے بہت بڑے ہیں، اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. معیشت اپنی مشکل سے گزرتے گزرتے نئی مشکلات کی طرف بڑھ رہی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے. تو ایسے میں اگر ہم گفتگو، اور کیونکہ ڈیموکریسی جس طرح آپ نے ذکر کیا، جمہوریت ہے کیا؟ جمہوریت اس کے رویوں کا نام ہے. رویوں میں جمہوریت کیا ہے کہ آپ اختلاف رائے سے ہی، اگر اختلاف رائے نہیں ہے تو پھر جمہوریت کی کیا ضرورت ہے؟ سبھی لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں. تو جمہوریت کی ضرورت تو یہی ہے کہ لوگ اختلاف رائے کے لیے حوصلہ پیدا کریں. جن لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کرنی ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں دوسرے لوگوں کے ذریعے گفتگو کروا کے معاملات کو سلجھانے کی توقع جو کر رہے ہیں، تو میرا خیال وہ درست نہیں ہے. وہ شاعر نے کہا تھا کہ پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے. تو اب زبان غیر سے ہونے والی کوششیں جو ہیں ان کی ناکامی خطوط تک لے کے آئی ہے. خطوط کی ناکامی کہاں تک لے کے جائے گی، یہ زیادہ خوفناک نظر آ رہا ہے. صحیح. غلام عباس صاحب، ہم نے دیکھا